مرحبا۔ ہمارے دیہو روڈ کے قدیم عالم دین جنہوں نے کئی سال تک اس جامع مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیے، آپ ایک جید عالم دین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا ایک ملکہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ بڑے اچھے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ یہاں کے خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، ہر کوئی آپ کا شہرائی ہے، ہر کوئی آپ کا چاہنے والا ہے۔ آپ بڑے سادہ مزاج رہتے ہیں اور گمنام رہتے ہیں، اور اللہ والوں کی نشانیوں میں سے یہی ہے کہ وہ آپ کو گمنام رکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو میری حقیر سی دعوت پر مفتی صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں جناب مفتی عبداللہ صاحب مدظ اللہ علی کو عاجزی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجالس کی اہمیت پر کیا آپ جو بات مناسب سمجھتے ہیں آپ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور میری عزیز ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر دین کی مجلس میں جمع فرمایا۔ یہ چھوٹے چھوٹے نونہال بچے مدرسے کے آپ لوگوں کے سامنے اتنے اچھے انداز میں، اتنے بہترین انداز میں نعت پاک حمد آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کتنی محنتیں ان کے اوپر ہوئی ہے، یہ چیز ہم کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے اگر کوئی دنیاوی پروگرام ہوتا یا کوئی اور دنیاوی مجلس ہوتی تو کتنی ہمارے قوم کی بھیڑ امڈ آتی۔ آج ہماری قوم کا کیا حال ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری قوم کا کیا حال ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ یہی پروگرام دنیاوی اعتبار سے ہوتا یا کوئی اسکول کا اینیمل ڈے ہوتا یا اسکول کا کوئی فنکشن ہوتا تو شاید سے یہاں پر بیٹھنے کے لیے ہم کو جگہ ملتی، لیکن یہ ایک دینی پروگرام ہے، مدرسے کا پروگرام ہے، اور بچے ماشاءاللہ دین کی باتیں اور دین کے نعتیہ کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہماری قوم کی غفلت، ہماری قوم کی دین سے بیزاری، تفرقہ بازی یہ صاف نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری محترم ماں بہنوں، یہ جو مجلسیں لگتی ہے دین کی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کے اندر بہت قیمتی ہوتی ہے۔ بھلے سے ہم کو یہ معمولی نظر آ رہی ہے، لیکن آسمانوں کے اندر یہ مجلسیں ایسی نظر آتی ہے جیسے ہم کو زمین کے اوپر لائٹنگ وغیرہ نظر آتی ہے، ویسا فرشتوں کو یہ مجلسیں جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہت قیمتی مجلسیں ہیں یہ، ہے نا۔ ان مجلسوں کی ہم قدر کریں، ان مجلسوں کے اندر جانے کا موقع تلاش کریں۔ کب ہم اٹھیں گے غفلت سے، سستی و غفلت اور بیداری، کب ہم اس کا ثبوت دیں گے، سستی و غفلت کو دور کریں گے، ہے نا۔ کتنا پرفتن دور چل رہا ہے، کیسا ماحول چل رہا ہے، کیا حالات بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں جو ہے ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور دین کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں، جو ذلت و رسوائی کے کہانیاں ہم سن رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو بدسلوکی کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، ہے نا، جو حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، ان حالات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے دور ہے، اور اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کی زندہ مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجمع کیا ہے، لوگ کس قدر جو ہے اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں،
ہمارا جو مقصد ہے مسلمانوں کا اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو زندہ رکھنا ہے۔ جب تک مسلم قوم اللہ کے دین پر قائم تھی، زندہ تھی، اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں ہے نا، اللہ کی نعمتیں ان کے ساتھ تھی۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پلہ چھوڑ دیا۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ جب تک مسلمان اطاعت گزاری کے اندر، فرما برداری کے اندر، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے اندر لگے ہوئے تھے، مسلمانوں نے دین کے اوپر چلنا اس کو اپنا مشن اور مقصد بنایا ہوا تھا، تب تک اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں شامل حال تھی۔ 3/4 دنیا اللہ نے ان کے حصے میں دے دی تھی۔ اس زمانے کے سپر و پاور طاقت قیصر و کسریٰ کے تاج اللہ نے ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیے تھے۔ یہ نتیجہ تھا دین کو اپنانے کا، دین پر چلنے کا، دین کو اپنا شوق اور مزاج بنانے کا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے دین کی محنتیں ہوئی، دین کو پھیلانے کی، اسلام کو پھیلانے کی محنتیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد اور نصرت کے دروازے کھول دیے، خزانے کے دروازے کھول دیے، فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب فتوحات کا دور تھا اور کتان کے کپڑے سے منہ پوچھ رہے تھے کھانے کے بعد، تو اپنے پہلے کے زمانے کو یاد کرنے لگے کہ ایک دور تھا ہم اللہ کے دین کی محنت میں لگے ہوئے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بھوک کے مارے ابو ہریرہ مسجد کے سامنے گر جاتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کا مریض ہے اور میری گردن کو رون کر اور اس پر پیر دے کر جاتے تھے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اور آج ایک دور ہے کہ دین کی محنتوں کے بدلے ہے نا، دین کی قربانیوں کے بدلے اللہ نے وہ دور لایا کہ آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے منہ پوچھ رہا ہے اور روتے تھے کہ اللہ تو کہیں ہماری قربانیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میری محترم ماں بہنوں، اب جو وقت ہے یہ اللہ کی طرف خصوصاً متوجہ ہونے کا وقت ہے، بدعمالیوں سے دور، گناہوں سے دور ہے نا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا دور ہے۔ آپس میں اتحاد، اتفاق، جوڑ، آپس کی نفرتوں کو توڑنے کا وقت ہے نا، آپس میں جو نفرتیں ہیں ان کو محبتوں سے بدلنے کا وقت ہے۔ یہ جو وقت چل رہا ہے اس کو ہم سمجھیں، یہ خصوصاً اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ اپنی نمازوں کا خوب اہتمام کریں، گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کریں، اپنے آپس کے اختلافات کو ختم کریں۔ جہاں کہیں دین کا کام ہو، جس لائن سے ہو، جس شکل میں ہو، ہم اس کے معاون نہیں بن سکتے تو کم سے کم اس کے مخالف بھی نہ بنے، ان کی پیٹھ کو تھپ تھپائے، ان کی ہمت افزائی کرے، ان کا حوصلہ بڑھائے، ان کے کام میں جس طرح سے ہو سکتا، جس لائن سے ہو سکتا ان کی مدد کرے۔ یہ وہ دور چل رہا ہے، نہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے، ایک دوسرے کو پکڑے، ایک دوسرے کو نیچا دکھائے، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے 10ویں پارے کے اندر، دوسرے رکوع کے اندر، کہ آپس کے اندر جھگڑا ہے نا، انتشار مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو میری عزیز ساتھیوں، میری محترم ماں بہنوں، یہ وہ وقت ہے کہ ہم خصوصی توجہ اپنے بچوں کے اوپر دیں، خصوصی دینی تعلیم کے اوپر توجہ دیں۔ اسکول کی پڑھائی سے منع نہیں ہے، ایجوکیشن سے منع نہیں ہے، آپ اچھے سے اچھا پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، لیکن ان کی اخلاقی تعلیم، ان کی دینی تعلیم کی ضرور فکر کریں۔ یورپ کے اندر اور مغرب کے اندر جو ماحول ہے وہ ہمارے سامنے کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی خالص دنیاوی پرورش کی، پوری توجہ ان کی دنیا کے خاطر لگائی۔ ایسا وقت آیا، پڑھ لکھ کے تو بڑے بن گئے دنیاوی اعتبار سے، لیکن ماں باپ کی خدمت کی ان کو فکر نہیں، ماں باپ کی خدمت کی ان کو
फिक्र नहीं। वो अपने पास पलने वाले कुत्ते को तो टाइम देते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की देख रेख, उनकी खिदमत के लिए टाइम नहीं देते। ऐसे मुकदमात वहाँ पर कोर्ट के अंदर चलते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हुआ है ना, पढ़ा लिखा और अच्छे से अच्छा कमाता है, अपने कुत्ते को तवज्जो देता है, वक्त देता है, टाइम देता है, लेकिन ये कभी हमारी फिक्र नहीं करता। ओल्ड एज होम बने हुए वहाँ पर बूढ़े बूढ़ों को जो है, बूढ़ियों को